بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 4 سبق نمبر 13B یعنی آج کا ہمارا دوسرا سبق۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 90۔ تو ہم جو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں پر پڑھ رہے ہیں اس کورس میں آنے والی آیات کے پوائنٹرز ہم جو اب تک پڑھ چکے ہیں اس کو مختصراً ایک مرتبہ دہرائیں۔ جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب، موسیٰ اور عیسیٰ۔ آج کی آیات کے جو اس 13ویں صفحے کے اشارے ہیں وہ ہیں کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر۔ کتاب آنے پر انکار ہم پڑھ چکے ہیں اور برا سودا ہم نے ابھی پڑھنا ہے۔ چاروں اشاروں کو دہرائیں: انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ انکار، برا سودا، ایمان، طور۔ الحمدللہ۔ تو بنی اسرائیل کی بدعمالیوں ہی کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا خامیاں اور خرابیاں تھیں۔ تلاوت کے ساتھ ہم شروع کریں گے۔ نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں، اچھا پہلے اسباب۔ تو جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے میں اپنے لیے کفر کو خرید لیا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے، کوئی نرمی اور رحم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو عام سزا نہیں ہوگی بلکہ ذلیل اور رسوا کرنے والی سزا ملے گی۔ ایک یہ ہے نا کہ کسی کو جسٹ سزا دے دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ سزا کے ساتھ ساتھ مزید اس ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ اس کو ذلت بھی ہو۔ تو ان کے ساتھ یہ دونوں کام ہوں گے۔ نئے الفاظ ہمارے پاس اس آیت میں ٹوٹل 4 آ رہے ہیں 3 لائنوں میں۔ آلموسٹ اگر اس کو ایوریج کریں ہم تو یہ پونا لفظ فی لائن بن رہا ہے۔ نہیں، وہ اصل میں اس فکرے میں ایک نیا لفظ آیا ہوا ہے، باقی پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لفظ جو نیا یہاں پر ہے وہ کون سا ہے؟ اشترا تو پڑھا ہے ہم نے نا، بئسا۔ بئسا جو ہے یہ نیا لفظ ہے، اور آگے جو آ رہا ہے بغین یہ نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ میرے ساتھ تلاوت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما اشتروا به انفسهم، ان يكفروا ان يكفروا بما انزل الله بما انزل الله بغيا بغيا ان ينزل الله ان ينزل الله من فضله من فضله على من يشاء على من يشاء من عباده۔ من عباده۔ لفظی ترجمہ بئس ما، بری ہے وہ چیز۔ یہ 2 لفظ ہیں، بئس اور ما۔ تو بئس کا معنی برا ہے، بری چیز ہے۔ ما وہ جو اشتروا انہوں نے خریدا، بھی یا انہوں نے یہاں پر اشتروا بیچنے کے معنی میں، اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو۔ تو اشتروا اہتدوا کی طرح ہے، ہم نے اہتدا کا ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں، اہتدا اہتدوا، اسی طرح ہے اشتروا بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو۔ وہ کیا تھا کہ ان یکفروا کہ وہ منکر ہوئے، انہوں نے انکار کیا، بما اس چیز کا جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین
ضد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، لاجک نہیں تھی، صرف ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا، منکر ہوئے۔ اور کیا کہ ان ينزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس کے اوپر چاہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم اور اللہ کی حکمت اور چاہت ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کے اوپر اپنے فضل میں سے کچھ نہ کچھ نازل کرتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا، دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ ان کے سامنے جنت تھی اور دنیا تھی، تو انہوں نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ جنت اور دنیا و آخرت میں رسول اللہ کے ساتھ رہنے کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، کفر کو خرید لیا۔ اب کیوں بیچا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد، بغض، سرکشی، یہ سارے جذبات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اور صرف ایک وجہ سامنے رکھی، کیونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے۔ ہم اپنے طرز عمل کو غور کریں تو بعض اوقات ہم بھی ایسی ہی چیز کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کام، اگر کوئی نعمت کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہے تو ہم اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ ایون کوئی دوسرا آدمی جو کہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے، دوسری پارٹی میں، کسی بھی حوالے سے پارٹی ہو سکتی ہے وہ، تو وہ اگر کوئی درست بات بھی کرتا ہے تو اس کی درست بات کو بھی ہم غلط اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہم حق کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ حق ہمارے پاس نہیں ہے یا وہ حق بات ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی خواہشات سے نکل کر حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرماتا ہے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ مشق کریں۔ بئس ما، بری ہے وہ چیز، اشتروا بہ، کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے، این یکفروا، انفسہم، اپنے آپ کو، این یکفروا، کہ وہ منکر ہوئے، بما انزل اللہ، اس سے جو نازل کیا اللہ نے، بغین، ضد سے، ان ینزل اللہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس کے اوپر چاہے، یا لفظی ترجمہ اور اگر کریں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ علی، پر، من، جو یا جس کے اوپر، یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اور آخری حصہ فباءوا بغضب علی غضب، پڑھ لیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، سو وہ کما لائے غضب در غضب، غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ فباؤ، باؤ، جاؤ کی طرح، جاء، جاؤ، اسی طرح باء، باؤ، سو وہ کما لائے بغضب علی غضب، غضب اس کے اوپر غضب، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کرنے والا۔ جی جی ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ تو ایک وہ کیا گیا، مطلب تشبیہاً بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دنیا کا فائدہ ہے نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان سے ہوتے، بنی اسرائیل سے ہوتے تو ہماری اور عزت بنتی، تو ہمیں وہ دنیا کی جو عزت ہے وہ ہمیں نہیں ملی، تو اس کے بدلے میں یعنی ان کو دنیا کی جو ایک جھوٹی عزت شان تھی اس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، تو گویا حق کو مان لیتے تو جنت ملتی، انہوں نے حق کا انکار کر کے جنت کو چھوڑا اور بدلے میں اپنی اس اکڑ اور چودراہٹ کو اختیار کر لی۔ جی وہ تو مل جاتی ہے، تو ان کی غلطی تھی، غلط فہمی تھی، کیونکہ اسلام ہی در حقیقت دین پر آ جاتے، حق کو قبول کرتے تو اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا، آخرت میں بھی۔ تو مہین اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا مرید، مرید یاد ہے، ارادہ یریدو سے آ رہا تھا مرید، تو ایسے ہی ہے یہ اہانا یہینو سے مہین، اہانت کرنے والا، توہین کرنے والا۔ تو ان کے کفر و سرکشی کی وجہ سے عذاب مہین، اللہ ان کو عام سزا نہیں دے گا بلکہ رسوا کن اور ذلت بھری سزا دے گا، اور ان کی سرکشی کو کچلے گا، اور یہ سزا اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کوئی انتقام کر رہا ہے، بلکہ ان کے اپنے کفر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے جو استعمال کیا للکافرین، ان کے کفر اور انکار کی وجہ سے اللہ ان کو رسوا کرنے والا عذاب دے گا۔ حدیث ایک دیکھتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، عن ابن الزبیر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دب الیکم داء الامم قبلکم البغضاء والحسد وهي الحالقة ليس حالقة الشعر لكن حالقة الدين والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم اظنه بما يثبت لكم افشوا السلام بینکم۔ اس حدیث کے الفاظ کو اگر میں پوچھوں کتنے ایسے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ عن پڑھ چکے ہیں، ابن بھی پڑھا ہے، ابن کی جمع ابنا ہم آیات میں پڑھ چکے ہیں، زبیر تو چلے نام، انا کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، رسول اللہ بھی پڑھ چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہمیں ترجمہ آتا ہے لیکن اس کو دیکھیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، صلی یصلی، ولا یولی کی طرح، صلی علیہ وسلم، علامہ کی طرح ہے سلم، قالا پڑھ چکے ہیں، الیکم پڑھ چکے ہیں، قبلکم پڑھ چکے ہیں، حسد پڑھ چکے ہیں، یا تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کو ہم کوشش کریں کہ ہمارے سامنے کوئی بھی عربی کی عبارت آتی ہے، کوئی کتاب آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، کچھ بھی، تو ہم تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ ہم نے اس میں سے کون کون سے لفظ پڑھ لیے، پھر اس کا ترجمہ بنانے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر تم سے پہلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈ دے گی، بلکہ دین مونڈنے والی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تمہارے درمیان آپس میں محبت قائم ہو؟ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ تو یہاں پر اس حدیث کو آیات کے ساتھ ریلیٹ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی وہ کی تھی ضد اور حسد کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلی قوموں کا ایک مرض یعنی حسد اور بغض تم میں بھی آ گیا ہے، تو تم اس حسد اور بغض سے بچنے کے لیے علاج کیا ہے کہ آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، اور محبت پیدا کرنے کے لیے تمہارے پاس کرنے کا کام یہ ہے کہ تم سلام کو عام کرو، جب بھی کسی سے ملو سلام کرو، اور جب بھی آپس میں جدا ہو تو سلام کرو۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ رواج کم ہوتا جا رہا ہے، اب ہم سلام کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم سلام کی جگہ ہم نے دوسرے الفاظ لے لیے ہیں، ہیلو ہائے شروع ہو چکا، یا ہیلو ہائے اگر نہیں ہے تو ہر علاقے کا اپنا ایک جو ہے وہ رواج ہے، ٹھیک ہے،
وہ کسی پشتونوں کے علاقے میں جائیں گے تو وہ آئے گا تو سلام بعد میں کرے گا، پہلے کیا کرتا ہے؟ سڑے مشے بخیر رکھ لے، پھر بعد میں آ کے وہ کہے گا السلام علیکم. ٹھیک ہے. وہ پنجاب میں آ جائیں تو پنجاب میں جو لوگ ہیں جو وہ کریں گے تو آتے ہی پہلے کہیں گے ست بسم اللہ جی آیا نو، اور پھر السلام علیکم یا کہیں یاد آئے گا، ویلکم آ جائے گا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، سلام پیچھے رہ گیا. تو ہمیں اس چیز کو فروغ دینا چاہیے، بات کرنی چاہیے اس پر اپنی مجالس میں کہ ہم سلام کو عام کریں. اور واپسی پر جب ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی سے جدا ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن بہتر وہ نہیں ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم جدائی پر بھی سلام کریں. عام طور پر ہم یہ کرتے ہیں خدا حافظ، تو گویا ہم دعا دے رہے ہیں، لیکن خدا حافظ یہ ہماری ایک جو ہے وہ اس معاشرے کی ہوا ہے، جبکہ جدائی کے وقت سلام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اگر ہم سلام کے ساتھ جدا بھی ہوں گے تو ہم وہاں پر بھی ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہوں گے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو فباءوا بغضب علی غضب ترجمہ کریں جی جی سلام جی. یہ سلام کو دو ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، ایک یہ ہے کہ سلام کرو اور ایک پھر یہ ہے کہ سلام کیسے کرو. تو کیسے کرنا ہے وہ بھی پھر ہمیں حدیث سے ملے گا کہ السلام علیکم. جیسے اللہ نے فرمایا درود پڑھو، اب درود کیا پڑھنا ہے وہ پھر ہم حدیث سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. تو ترجمہ کر لیں. فباءوا سو وہ کمال آئے، بغضب غضب، علی غضب غضب پر، یعنی ایک غضب دوسرے غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والا. بامحاورہ ترجمہ. اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی، اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے. اچھا یہ تو ہو چکا ہے. یہ برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو اس کے بدلے کہ وہ اس کے منکر ہوئے جو اللہ نے نازل کیا، اس ضد سے کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے. یعنی یہ ضد کیوں تھی ان کی؟ اس وجہ سے کہ اللہ جسے چاہے نواز دے. ان کو اس بات پر ضد تھی کہ ہم پر کیوں نہیں آیا کسی دوسرے پر. سو وہ کمال آئے ہیں غضب پر غضب، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اسباق ایک مرتبہ پھر سے، جن لوگوں نے نبی کا انکار کیا انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہوگا. ان لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل و رسوا کرنے والی سزا ملے گی. تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دل میں تیرے کسی بھی حکم کے بارے میں سرکشی کا جذبہ پیدا ہو، اور بغض و عناد سے ہم سب کو بچا. بہت سے احکام اللہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہماری طبیعت پر گراں گزرتے ہیں، تو پھر ہم اس سے بچنے کے لیے ہیلہ نکالتے ہیں، کوئی نہ کوئی مختلف راستے نکالتے ہیں. کبھی ہم اس کو کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ اسلام دین فطرت ہے اور لاجکس کا دین ہے، اور یہاں پر کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی، لہٰذا ہمیں یہ حکم نہیں قبول. شیطان پٹی پڑھاتا ہے کہ اسلام کی تو ہر حکم کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے، یہاں نہیں سمجھ آ رہی، اس کا مطلب ہے یہ کسی مولوی نے بنا دی ہے. تو جو حکم ہے اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے تو ہمیں اس کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کے پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. دعا اور آئندہ کے لیے پلان کہ میں ہمیشہ اللہ کی حکمت، اس کی قدرت اور اس کے انعامات اور ساتھ ہی ساتھ اس کے رسوا کرنے والی سزاؤں کو یاد رکھوں گا کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اللہ کے قدرت ہے، اللہ نے انعام کر رکھا ہے. خاص طور پر اس وقت جب میرے دل میں اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وسوسہ آئے. جب بھی کوئی حکم میں وسوسہ آنا شروع ہو جائے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، تو فوراً جو ہے وہ اللہ کے حکمتوں کو اور اس چیزوں کو سوچا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے بھٹکنے سے بچا جا سکے. اسماء اور افعال، انفس کئی دفعہ آ چکا ہے، پہلے جمع ہے اور اس کا واحد کیا استعمال ہوتا ہے؟ نفس. فضل یہ واحد ہے اور شاید یہاں پر پہلی دفعہ اس کی جمع آ رہی ہے، تو اس کی جمع استعمال ہوتی ہے افضال. فضل اور اس کی جمع افضال.
اور عباد آ رہا تھا، عباد ہم دیکھ چکے ہیں، تو عباد جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع ہے. واحد کیا ہوگا؟ عبد. تو نیا ایک لفظ ہے جس کی جمع ہم نے دیکھنی ہے، وہ فضل، اور اس کی جمع افضال. اس کو یاد رکھیے گا. حلف الفضول، فضول فضل کی جمع نہیں، وہ فضل فضولی ہے. فضل جو ہے نا وہ فا ضاد اور لام، اس سے دو طرح کے ٹیبل بنتے ہیں، ایک فضیلت والا اور ایک فضلہ والا. فضلہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، فضلہ جو ہے وہ گرا دیا یا فضلہ وہ. تو فضلہ ایک نیگیٹو، مطلب ایک وہ معنی ہے، کیا کہتے ہیں، حقیر معنی ہے. اور فضیلت جو ہے وہ، تو وہاں وہ جو حلف الفضول ہے وہ فضول والا معنی ہے. یعنی فضول ہم کس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی کام نہ ہو. تو وہ کچھ اس طرح کا وہ ایک تھا کہ وہ کر دیا تھا انہوں نے، جو معاہدہ ایک طے کر لیا تھا، حلف یا وہ قسم تھی یا حلف فضول جس کو کہہ دیتے ہیں، وہ اس طریقے کو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، معاملہ ہے آپ کا اور آپ کے لیے میں قسم کھا لوں، آپ کے لیے میں قسم کھا لوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ جو ہے نا سلیم صاحب فلاں کام کریں گے. تو وہ آپ کا، میں کون ہوتا ہوں آپ کے لیے قسم. تو یہ ہے حلف الفضول. ایک جو فضول آدمی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ قسم کھا لے، تو وہ فضول وہ والا ہے، وہ فضیلت سے نہیں ہے. یکفرو، کفر یکفر، نصر ینصر سے. غضب نیا ہے سمع سے، یہ بنے گا غضیبا یغضب، اغضب، غاضب، مغضوب، غضب. اور اس سے پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. کہاں دیکھا تھا؟ غیر المغضوب علیہم میں ہم اس کی پریکٹس ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں. اور کمزور حروف والوں میں بغین، تو بغین جو ہے یہ آئے گا ہدا کی طرح بنے گا. تو ہدا ضربہ کا پیٹرن تھا، تو بغا کا بھی پیٹرن جو الٹیمیٹلی جائے گا وہ ضربہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ بغین کا جو باب ہے وہ ضربہ ہے، اور یہ ہدا کی طرح ٹیبل بنے گا. تو یہ بنے گا بغا یبغی ابغی، باغن مبغی بغی، بغا یبغی ابغی، باغن مبغی بغی، بغا یبغی ابغی، باغن مبغی بغی. بغا کا معنی وہ سرکش ہوا، باغی ہوا، یا اس نے ضد کی. بغاوت بھی اسی سے ہے جی، بغاوت بھی اسی سے ہے. اور بغا سے یہاں جمع کیا بنے گی پھر؟ بغا سے بغو، جیسے ہدا سے ہدو بنا تھا. اور یبغی سے یبغونا، جیسے یہدی سے یہدونا بنا تھا. یشاء، شاء کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، شاء یشاء ہم نے ماضی اور مضارع کیا تھا، امر وغیرہ چھوڑ دیا تھا. ایسے ہی ہے، مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ C2 میں ہم نے صرف ماضی اور مضارع کیا ہے شاء سے، کیونکہ استعمال یہی ہوتا ہے، امر اسم فاعل وغیرہ استعمال نہیں ہوتا، مصدر مشیت استعمال ہو جاتا ہے. 6 چابیوں میں آ جائے گا شاء یشاء شاء مشیء مشیئت. باء، تو یہ آئے گا قال کی طرح. تو قال نصرہ سے تھا، تو باء بھی نصرہ سے، تو آئے گا باء یبوء بؤ کی طرح. اور باءن، اب اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، اور بواء، ٹھیک. باء یبوء بؤ، باءن ڈیش بواء، باء یبوء بؤ، باءن ڈیش بواء. مزید فیہ میں سب سے پہلا آ رہا ہے اشترو، تو میں نے بتایا تھا کس پیٹرن پر ہے؟ اشترو اہتدو کی پیٹرن طرح ہے. تو اہتدو کون سا پیٹرن تھا؟ اختلف والا. تو اشترو اہتدو کی طرح ہے، اور اس کا باب اختلف ہے. یہ ہم نے ترتیب
اس ترتیب سے ہم نے الفاظ کو پہچاننا ہے، پہلے لفظ پھر اس سے ملتا جلتا ٹیبل جو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر وہ جس ٹیبل سے، جس باب سے، جس پیٹرن سے آ رہا ہے۔ تو اشترو اہتدو کی طرح ہے، اور اہتدو اختلافہ کے پیٹرن سے تھا، تو اشترو بھی اختلافہ کے پیٹرن سے، تو یہ بنے گا اشترا یشتری اشتری مشترن مشترن اشتراء اشترا یشتری اشتری مشترن مشترن اشتراء، اور اشترا کا معنی اس نے خریدا۔ جنرلی یہ خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بیچنے کے معنی میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو۔ انزلہ اسلمہ کا پیٹرن ہے انزلہ ینزلو انزل، منزل منزل انزال، اس نے نازل کیا۔ اور ینزلو یعلمو کی طرح ہے علمہ کا پیٹرن، تو بنے گا نزلہ ینزلو نزل منزل منزل تنزیل، اور نزلہ کا معنی بھی اس نے نازل کیا۔ تو انزلہ اور نزلہ میں فرق بتایا تھا، یاد ہے کسی کو؟ انزلہ کا جی اور ایک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، انزلہ کے اندر جو ہے وہ یہ معنی پایا جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں نازل کر دینا، پورا ایک ہی دفعہ میں اتار جائے تو وہ ہوگا انزلہ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اترے تو وہ ہوگا نزلہ۔ تو قرآن کو اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہاں انزلہ یوز کیا، تو مطلب کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ ایک ہی دفعہ پورا دے دیا گیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائے، وہاں پر انا نحن نزلنا الذکر و انا، وہاں تھوڑا تھوڑا ہے، تو نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے، انزلہ ایک ہی دفعہ میں پورا نازل ہو جانا۔ اور عذاب جو آیا ہے یہ بھی مصدر ہے عذاب، ٹھیک ہے، یہ بھی علمہ کے پیٹرن سے آئے گا، عذب یعذب عذب معذب معذب، اور اس کا مصدر تعذیب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، ٹھیک۔ اور مہین، مہین آ رہا ہے اسلمہ کا پیٹرن، اب ہم کہیں گے کہ مہین مرید کی طرح ہے، اور مرید اسلمہ سے تھا، مرید اسلمہ سے تھا، لہذا مہین بھی اسلمہ سے ہے، تو یہ آئے گا اہانا یہینو اہن، مہین مہان اہانتن، اہانا یہینو اہن مہین مہان اہانتن۔ الحمدللہ، گرامر اس حصے کی بہت مختصر، اور یہ اعادہ ہے، گویا ہم پڑھ چکے ہیں QC2 میں، اسی کا اعادہ ہے تھوڑا سا، نہیں یہ والا تو اعادہ ہے جو ابھی پڑھیں گے ہم، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جمع مکسر ہم نے پڑھی تھی نا QC2 میں، تو بس وہی ہے، یہاں پہ دوبارہ اسی کو پڑھیں گے، جمع مکسر کو۔ اس سبق میں ہم صرف اور نحو کے سبق سیکھ رہے ہیں، جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے؟ مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے، کرم کا وزن، اسم مکان، اسم صفت، اسم تفضیل اور مبالغہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے جمع تکسیر۔ جمع تکسیر کے لیے ہم بات کریں گے جب، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں ہم سامنے کی طرف، یہ چار ہوں گے یوں اشارہ، جمع تکسیر۔ یہ اگر نہیں بھی ہے تو ضروری نہیں ہے، یہ اشارے اگر آپ یہ والے نہیں بھی کرتے نا، مکان اور یہ اصل چیز ہے سمجھ جانا، ٹھیک ہے، یہاں پر اشارے اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب جو پڑھانے کی ایک ترتیب دیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہم پڑھیں گے اس میں مؤنث کے صیغے، دو کے صیغے، مجہول کے صیغے، کرما کا وزن، اسم مکان، اسم صفت، اسم تفضیل، صیغہ مبالغہ اور جمع تکسیر، ٹھیک۔ اور نحو کے اسباب میں ہم پڑھیں گے فعل کے اندر آنے والی تبدیلیاں، جو آخری اسباب میں پڑھیں گے۔ ٹکس جن پر آگے ہیں یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں، تو جمع تکسیر کا ہم انشاءاللہ آج سبق پڑھیں گے۔ تو جمع تکسیر ہم ایکچولی کورس 2 میں پڑھ چکے ہیں، جمع تکسیر یعنی جمع مکسر، اور آسان الفاظ میں ٹوٹی ہوئی جمع، ٹھیک ہے، تو ہم QC2 میں پڑھ چکے ہیں۔
याद है ना, पढ़ा था, सारे तस्लीम करते हैं कि हमने पढ़ा था, हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ मिसालें हम पढ़ चुके हैं, कुछ मजीद मिसालें लेंगे। आगे चलने से पहले एक दफा ताज़ा कर लें कि जमा की दो किस्में, एक को कहते हैं जमा सालिम और दूसरी को कहते हैं जमा मुकस्सर। सालिम यानी वाहिद के आखिर में वाव नून बढ़ा दिया जाए या नून बढ़ा दिया जाए, और मुअन्नस हो तो आखिर में अलिफ ता लगा दिया जाए। मिसालें मुस्लिम से मुस्लिमून मुस्लिमीन, मुमिन से मुमिनून मुमिनीन। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिमुन और मुमिनुन दिया हुआ है, ये पेश यहाँ पर नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम की जमा तो हो सकती है कि मुस्लिमून भी आ जाए या मुस्लिमीन भी, लेकिन जब मुस्लिमुन हो जाएगा तो फिर एक जमा तय हो जाएगी, या मुस्लिमून होगी या मुस्लिमीन। तो वो कब कौन सी होगी ये हम अगली जगह आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसलिए जब हम इस चीज को देखेंगे तो हम कहेंगे कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन, साकिन करके पढ़ेंगे। इसी तरह मोमिन की जमा मुमिनून या मुमिनीन, और मुस्लिमा की जमा मुस्लिमात। ठीक, अब अगले लेसन में, अगले कोर्सेज में हम पढ़ेंगे कि मुस्लिमतुन क्यों होगा, मुस्लिमतन क्यों होगा, मुस्लिमतिन क्यों होगा या नहीं होगा, जो भी होगा। और दूसरी है जमा मुकस्सर, जो जमा सालिम के कायदे को तोड़ दे, एक्चुअली जो सब कुछ तोड़ दे, जो किसी कायदे और कानून के तहत ना आए। वाहिद का वजन तोड़ सकती है, और जो है वो, इसको आप ये कह सकते हैं कि इसको तोड़ने वाली जमा या टूटी हुई जमा क्यों कहते हैं, इसमें वाहिद टूट जाता है, या इसमें जमा के आम कायदे को तोड़ा गया। आम कायदा है कि वाव नून या नून बढ़ा दें, उस कायदे को इसने तोड़ दिया है, या ये खुद टूट चुका है, लफ्ज मुख्तलिफ बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो एक टिप के तौर पर याद रखें कि जो हमने पढ़े हैं ना इसम फाइल हमने पढ़ा था, या इसम मफूल नासिर मंसूर वगैरह, ज़ारिब मज़रूब सामे मसमूद, उनकी जमा आम तौर पर जमा सालिम आती है। नासिर से नासिरून, काफिर से काफिरून, दौरिब से दौरिबून आती है आम तौर पर। और जो हमने सिफत पढ़ी है आज, अलीम करीम रहीम, उनकी जमा टूटी हुई जाती है। जैसे अलीम की जमा जो है वो इस्तेमाल की जाती है, नहीं अलीम नहीं है, रहीम की जमा रुहमा, ठीक है। और फरीक की जमा हमने कहीं पीछे पढ़ा है, फुराका आई थी। तो जो सिफत वाले होते हैं उनकी जमा मुकस्सर आती है आम तौर पर, जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, वो हो सकता है कि दूसरी भी आ जाए, लेकिन जनरली सिफत वालों की जमा मुकस्सर आती है, और इसम फाइल और मफूल की जमा सालिम आती है। तो जमा मुकस्सर की कुछ मिसालें, बैत की जमा बुयूत, बैतून नहीं आ रही। अमल की जमा अमाल, अमलून या अमलीन नहीं आ रही। और बकरतुन मुअन्नस थी, उसकी जमा बकर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जमा मुकस्सर में वाहिद के अंदर कोई ज्यादती हो, ये भी हो सकता है कि कम हो जाए, ठीक है। हमने पढ़ा था वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, तो उक़द जमा थी, वाहिद क्या था उसका, उक़दतुन, ता के साथ उक़दतुन, एक लफ्ज ज्यादा था, जमा में आकर एक कम हो गया था, उक़द। और ये हर जुबान में मुख्तलिफ ऐसे कवायद होते हैं। इंग्लिश में भी उसकी मिसाल है, मैन की जमा मैंस नहीं आती बल्कि मैन आती है। टूथ की जमा टूथ्स नहीं है, टीथ है। माउस की जमा माइस के तौर, माइस जो है वो जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये हर जगह पे ऐसा है। तो चैलेंज के तौर पर लें, कोई बड़ा चैलेंज वैसे नहीं है, हमने सिर्फ इसको पहचानना है और जहन में बिठाना है कि जमा की एक सूरत ये भी है कि वो आम कायदे से हटकर डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल हो। अल्लाह से मजीद सवाब और नेकी की उम्मीद रखें। तो जमा मुकस्सर भी वही है कि इसका चूंकि टूटी हुई है तो इसका कोई रूल नहीं है, टूटी हुई है इसलिए इसका कोई हमारे पास कायदा और रूल नहीं है कि हम बता दें जी कि ये कायदा है, इसके मुताबिक आपने बनानी है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि जमा मुकस्सर के कुछ खास साउंड है, कुछ खास पैटर्न, कुछ खास वजन है, हम उनको देखेंगे और उनकी मिसालें लेंगे, और फिर हम उसको ज़हन में बिठाएंगे, प्रैक्टिस के साथ बैठता जाएगा कि ये जमा मुकस्सर जब इस तरह का वजन आए, इस तरह की आवाज वाला लफ्ज आ रहा हो तो वो जमा मुकस्सर होता है। ठीक है जी, तो उनमें से कुछ को हम सीखेंगे। सबसे पहला आ रहा है अफ़आल का वजन। अफ़आल, फेल से
افعال، اور اس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے عام طور پر. کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جہاں پر نہیں آئے گی، جہاں نہیں آئے گی وہ میں بتا دوں گا آپ کو. یہاں پر یہ آلافن ہو سکتا ہے، آلافن بھی ہو سکتا ہے. تو الفن ہے تو اس کی جمع ہے آلاف. تو الفن 1000 کو کہیں گے، آلاف کئی ہزار کو کہیں گے. اور اس کی مثال قرآن میں استعمال ہوا ہے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. مدد کرے گا تمہارا رب 5000 فرشتوں میں سے مصومین، جو کہ نشان زدہ ہیں. نشان زدہ فرشتوں یعنی نشان زدہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر وہ آئیں گے، یا ان کی ایک نشانی ہوگی جس نشانی کے ساتھ. اسم کی جمع اسماء. ٹھیک ہے، اس کے آگے یہ ٹک لگا ہوا ہے. ٹک کا کیا معنی ہے؟ پہلے کیا کر چکے ہیں. اگر کر چکے تھے تو پھر یہی نہ آتا، اسماء ہی نہ آتا. پہلے یہ مطلب یہ ہے کہ یہ گزر چکا ہے پہلے بھی، تو اس کی مثال یہاں پر دوبارہ نہیں دے رہے، تاکہ مثال دینے میں آپ یہ نہ کہیں جی کہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیزیں کر چکے ہیں وہ آپ کو اشارہ دے دیا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں. اسم کی جمع اسماء، ابن کی جمع ابناء، باپ کی جمع ابواب، بصر کی جمع ابصار، بکر کی جمع ابکار، ثمن کی جمع اسمان. اچھا، اب اس میں یاد رکھیں یہ جیسے جو اس طرح کے آئیں گے نا جہاں پر آخر میں الف اور پھر حمزہ آ رہا ہے، اسماء، ابناء، ٹھیک ہے، ان کے آخر میں تنوین نہیں پڑی جائے گی. آخر میں الف اور پھر حمزہ آ رہا ہو تو اشیاء وغیرہ اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ان کے آخر میں تنوین نہیں پڑی جاتی عام طور پر. تو ابن کی جمع ابنا، بیٹوں کو، ایک بیٹے کو ابن کہیں گے، اور ابنا بہت سے بیٹوں کو. اور مثال دی ہوئی ہے یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے ہیں ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. باب کی جمع اب باب دروازہ، اور اس کی جمع ابواب دروازہ. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم پر جو ہے وہ کھولے ہر چیز کے دروازے. جمع جمع واحد میں آئے گی، اسمن ہوگا لیکن اسماء نہیں ہوگا. بصر کی جمع ابصار، بصر ابصار کی بھی مثال پہلے دیکھ چکے ہیں، اس لیے یہاں دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہے. بکر کہتے ہیں چھوٹی عمر والے کو، کم سنی کو کہا جاتا ہے بکر. تو ابکار تو لا فارض ولا بکر یاد ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں نا. لا فارض گائے کی مثال میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہ بہت، اللہ نے فرمایا نہ بہت زیادہ بڑی عمر کی ہو نہ بہت چھوٹی ہو. ثمن کہتے ہیں قیمت کو، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اسمان، قیمتیں. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، مت بیچو میری آیات کو یا مت لو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. اور اسی ثمن سے آتا ہے ثمینہ. ہمارے یہاں جو نام استعمال کیا جاتا ہے ثمینہ ہے، وہ سین سے نہیں ہے. سین سے جو ثمینہ لکھا جاتا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ سین سے جو ثمینہ لکھا جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے موٹی. تو نام ہے لیڈیز کا، تو کسی خاتون کو اگر سین کہیں آپ سین والی ثمینہ ہے تو وہ ہو بھی تو بھی نہیں تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس سمجھنے کی ضرورت ہے. کسی کا نام اگر ثمینہ طے کر رہے ہیں تو یاد رکھیں وہ سا کے ساتھ ہے. تو اس ثمینہ کا مطلب کیا ہوگا؟ قیمتی. تو ایک دفعہ دہرائیں، میں واحد بولتا ہوں آپ جمع بولیں. الف کی جمع آلاف، اسم کی جمع اسماء، ابن کی جمع ابنا، باب کی جمع ابواب، بصر کی جمع ابصار، بکر کی جمع ابکار، ثمن کی جمع اسمان. یہی ساؤنڈ آگے چلتا چلا جا رہا ہے. حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اس کی جمع مختلف آتی ہے. ایک جو ہے وہ احجار بھی آتی ہے. احجار، حجر سے احجار پتھر کو کہتے ہیں. مثال فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ لفظ سارے پڑھے ہوئے ہم نے. پس قلنا ہم نے کہا، اضرب تو مار، بھی ساتھ، عصاکا تیری لاٹھی کے ذریعے، الحجرہ پتھر کو. اور حرث، حرث کہتے ہیں کھیتی کو،
اور اس کی جمع آتی ہے احراث. قرآن میں حرث استعمال ہوا ہے. من کانا یریدو حرث الآخرتی نزد لہو فی حرثی. من جو، کانا یریدو، کانا یریدو جو چاہتا تھا، حرث الآخرہ آخرت کی کھیتی، نزد ہم زیادہ دیں گے، لہو اس کے لیے، فی حرثی ہی اس کی کھیتی میں. جی وہ بھی جمع ہے. میں نے اسی لیے کہا حجر کی جمع ایک سے زیادہ آتی ہیں، حجارتن بھی اس کی جمع ہے. وہ آگے شاید آ جائے اسی میں آج. اچھا، خیر کی جمع اخیار. خیر بہتر کو کہتے ہیں، اور اخیار بہت سے جو لوگ ہیں اخیار. تو وذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار. اسماعیل اور الیسع اور ذو الکفل یہ سارے کے سارے بہترین لوگوں میں سے تھے. رب کی جمع ارباب، رب کو کہتے ہیں. اور روح ہے، اس کی جمع ارواح. یسألونک عن الروح، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے. رجز کہتے ہیں عذاب کو. رجز علیم ہم نے کئی دفعہ آیات میں آیا ہے. تو ارجاز اس کی جمع استعمال ہوگی. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. پس انزلنا ہم نے نازل کیا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے. رزق کہتے ہیں رزق کو، اور ارزاق بہت سے رزق. کلو واشربو من رزق اللہ، کلو تم سب کھاؤ، واشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا اور مت پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے. تو واحد میں بول رہا ہوں، آپ جمع بولیں گے. حجر کی جمع احجار، حرف کی جمع احراف، خیر کی جمع اخیار، رب کی جمع ارباب، روح کی جمع ارواح، رجز کی جمع ارجاز، رزق کی جمع ارزاق. یہی وزن. اور زوج کی جمع ازواج. زوج کہتے ہیں جوڑے کو یا سپاؤس کو، اور ازواج بہت سے جوڑے. سحر کی جمع اسحار، سحر جادو کو کہتے ہیں. یعلمون الناس السحر، ٹھیک ہے. اور یہ سحر اسحار جو ہے یہ سحر کی جمع بھی ہے. صبح کے وقت کو جو سحر کہتے ہیں نا، سحر، اس کی جمع بھی ہے اسحار. یہی آئے گا اسحار. قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ یستغفرون بالاسحار، کہ وہ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. شیء کی جمع اشیاء، یہ بھی وہی الف اور حمزہ کے ساتھ آیا ہے، تو اس میں بھی تنوین نہیں آئے گی. صاحب کی جمع اصحاب، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں. اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. عدو دشمن، اعداء بہت سے دشمن. عمل اعمال، فضل افضال جو ہم نے ابھی دیکھا. دہرائیں، واحد کی جمع بتائیں. زوج ازواج، سحر اسحار، شیء اشیاء، صاحب اصحاب، عدو اعداء، عمل اعمال، فضل افضال. فوج افواج، قلم اقلام. قول بات کو کہتے ہیں، اور اقوال اس کی جمع. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قول بات، معروف اچھی بہتر بات، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها جس کا پیچھا کرے، اذن کوئی تکلیف. یعنی صدقہ دے کر بعد میں کسی کے پیچھے لگے رہنا، میں نے تمہیں صدقہ دیا تھا، یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ ہی دیا جاتا. یعنی صدقے سے اس کو معاف کر دیتے، اس کو بخش دیتے، اس کو صدقہ نہ دیتے. دو طرح سے اس کے معنی کیے گئے ہیں. ایک یہ معنی کہ
اس کو صدقے سے بخش دیتے، یعنی وہ کہتے ہیں نا یار تم مجھے معافی کرو، تم مجھے دینے سے معافی کرو، ایک وہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ دینے کے بعد معاف کر دیتے کہ بس اب ختم ہو گیا۔ قوم لوگوں کو کہتے ہیں قوم کو، اور اس کی جمع اقوام۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب تو مار بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی کے ساتھ الحجر پتھر کو، لون کہتے ہیں رنگ کلر کو، اور اس کی جمع آئے گی الوان۔ قلنا وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا انہوں نے کہا ادعو تو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ بیان کر دے واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما لونها کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ لب کہتے ہیں عقل کو، اور الباب عقلیں، اور لب جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں مغز جو ہے نا، یہ مغز اس کو برین کو بھی لب کہا جاتا ہے، تو لب الباب اسی سے اولو الالباب عقلوں والے۔ مثل کی جمع امثال، ٹھیک، واحد کی جمع بتائیں، فوج کی جمع افواج، قلم کی اقلام، قول اقوال، قوم لون الوان، لب الباب، مثل امثال۔ موت کی جمع اموات، موت کی جمع اموات، موت مرنے کو موت کو کہتے ہیں۔ مصر کہتے ہیں شہر کو، اور اس کی جمع امصار۔ اہبتو مصرن، اہبتو تم سب اترو، مصرن شہر میں، فإن لکم بے شک تمہارے لیے، ما سألتم وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا، ما درمیان میں آیا تو جو کا معنی دے رہا ہے، تمہارے لیے ہے ما جو، سألتم تم نے سوال کیا۔ نہر کو کہتے ہیں ایک کو، انہار اس کی جمع، نور روشنی انوار۔ ند شریک کو کہتے ہیں برابر کو، پارٹنر کو، اور اس کی جمع انداد۔ یوم دن، اور اس کی جمع ایام۔ اذن آذان، اذن کہتے ہیں کان کو، تو واحد کی جمع موت اموات، مصر امصار، نہر انہار، نور انوار، ند انداد، یوم ایام، اذن آذان۔ آپ نے دیکھا کہ اتنے زیادہ الفاظ صرف ایک ہی ساؤنڈ پر آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جنرلی یا زیادہ تر الفاظ جو جمع مکسر بنتی ہے وہ افعال کے پیٹرن پر بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور افعال اور افعال ان دو کو مکس نہ کریں آپس میں، ٹھیک ہے۔ افعال کیا ہے جمع مکسر، اور افعال کیا ہے وہ اسلمہ کا جو کیا آ رہا تھا، اسلمہ یسلم سے مصدر کیا تھا اسلام، تو اس کو کہتے ہیں یہ باب ہے افعال کا، ٹھیک ہے۔ تو افعال اور افعال کا فرق ذہن میں رکھیے، افعال جمع مکسر ہے اور افعال اسلمہ کا اسلمہ والے پیٹرن سے آتا ہے مصدر کے طور پر۔ دوسرا وزن ہے فعول کا وزن۔ الف کی جمع ایک ہم نے دیکھی ہے آلاف، یہاں پر الف ہی کی دوسری جمع آ رہی ہے الوف، الوف یعنی ایک لفظ کی ایک سے زیادہ جمع بنائی جا سکتی ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کی ایک سے زیادہ جمع ہو سکتی ہیں، تو الف کی جمع آلاف بھی آ سکتی ہے اور الف کی جمع الوف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ الوف کا استعمال ہوا قرآن میں، الم تر الی الذین، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور وہ سب الوف ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اجر کی جمع اجور، اجر ان کی جمع اجور، ثواب کو اجر کو کہتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لا يُضِيعُ نہیں ضائع کرے گا، اجر المؤمنین مومنوں کے اجر کو۔ بقل کہتے ہیں ترکاریوں کو، اور اس کی جمع آتی ہے بقول، بقل کی جمع بقول، ترکاریاں سبزیوں کو کہتے ہیں۔ تو مما تنبت الارض من بقلها، سحر جادو کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع سحور بھی آتی ہے، ابھی دیکھی تھی ہم نے اسحار، اب یہاں پر آگئی سحور بھی۔
लाकिन अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहरा, लेकिन अश्शयातीन शैतानों ने कफरू कुफ्र किया, युअल्लिमूना वो सिखाते हैं, अन्नासा लोगों को, अस्सिहरा जादू। सद्र सीने को कहते हैं और इसकी जमा सुदूर। ज़हर पीठ और पुश्त को कहा जाता है और इसकी जमा ज़ुहूर आएगी। नबज़ा फेंक दिया, फरीकुन एक जमात ने, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से जो, ऊतुल किताब जिन्हें दी गई किताब, किताब अल्लाह क्या फेंक दिया, अल्लाह की किताब को फेंक दिया, वराआ पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के, पीठ के पीछे फेंक दिया। आहद की जमा उहूद, आहद मुआहिदे को कहते हैं। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, तुम सब पूरा करो मेरे वादे को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे वादे को। तो वाहिद की जमा बताएं। अल्फ की जमा उलूफ, अजर की उजूर, बक़ल से बुकूल, सिहर से सुहूर, सदर से सुदूर, ज़हर से ज़ुहूर, आहद से उहूद। इसी पैटर्न पर और आ रही है आइन। आइन कहते हैं आंख को और इसकी जमा आएगी उयून। आइन कहते हैं, आइन आंख को कहते हैं और इसकी जमा आएगी उयून। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, नहीं ये यहाँ आंख के माना में नहीं है, यहाँ चश्मे के माना में। आइन असल में बहुत से मानों में इस्तेमाल होता है। आइन चश्मे को भी कहते हैं, आइन आंख को भी कहते हैं, आइन सोने को भी कहते हैं, सोना गोल्ड, गोल्ड को भी आइन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइन जो आयत में मिसाल दी गई है वो उसकी दी गई है चश्मे की। तो जो जब आइन चश्मे के माना में होगा तो उस वक्त जो है वो इसकी जमा आएगी उयून आएगी, और आइन जब आंख के माना में होगा तो फिर उसकी जमा आएगी आयुन, आयुन नास। ठीक है जी, यहाँ आंख लिखे ना, ये मिस्टेक है, गलती है, तो ये चश्मे के माना में। अच्छा, इजल कहते हैं बछड़े को और इसकी जमा आएगी उजूल। सुम्मत तखज़्तुमुल इजला मिन बादिही, फिर तुमने बना लिया बछड़े को, मिन बादिही उसके बाद। कल्ब दिल को कहते हैं, उसकी जमा कुलूब। मिल्क मलिक, मलिक कहते हैं बादशाह को और उसकी जमा मुलूक। इन्नल मुलूका इदा दखलू क़रियतन, बेशक बादशाह जब वो दाखिल होते हैं किसी बस्ती में। नफ्स की जमा नुफूस। अनफुस हम कई दफा देखते हैं कुरान में आया, लेकिन नुफूस भी नफ्स की जमा है। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, वत्तकू और तुम सब डरो, यौमन उस दिन से, ला तजज़ी नहीं बदला देगा या नहीं काफी होगा, नफ्सुन कोई नफ्स, अन नफ्सिन किसी दूसरे के बदले में, शैअन कुछ भी। तो इसकी भी वाहिद की जमा दोहरा लें। आइन की जमा उयून, इजल की जमा उजूल, कल्ब की जमा कुलूब, मलिक की जमा मुलूक, नफ्स की जमा नुफूस। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा वजन है फिआल, इबाद। आब्द कहते हैं बंदे को, गुलाम को, और उसकी जमा इबाद, बहुत से गुलाम, बहुत से बंदे। दार कहते हैं घर को और इसकी जमा दियार, घर। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू, ये मिसाल अभी हमने देख ली, उलूफ में थी, वहां पर यहाँ दियार की मिसाल है। दम कहते हैं खून को और इसकी जमा आएगी दिमा, वयस्फिकुद दिमा, वो बहाएगा खून। बहर समंदर को कहते हैं, उसकी जमा बिहार, समंदर। व इजल बिहारू सुज्जिरत, और जब समंदर क्या होंगे, वो भड़क उठेंगे या उबल पड़ेंगे। माँ पानी को कहते हैं, उसकी जमा मियाह, पानी की बहुत से पानी, यानी बहुत से पानी की जगह, उनको मियाह कहा जाता है। व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, व इन्ना और बेशक, मिन्हा उसमें से, लमा यशक्ककु के वो फट पड़ते हैं, फयखरुजु फिर निकलता है, मिनहु उससे, अलमा माऊ पानी, यानी यहाँ वो पत्थरों की बात हो रही है कि कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जो फटे तो उनमें से पानी निकल आता है।
تو عبد کی جمع کیا آئے گی؟ عباد. دار کی دیار. دم دما. بحر بحار. ما میاہ. چوتھا وزن فعلاء، یہ بھی آخر میں بغیر تنوین کے آئے گا. رحیم کی جمع آئے گی رحماء، رحماء نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے اسی طرح آئیں گے. رحیم کی جمع، رحیم رحم کرنے والا، جمع رحماء. شریک ساتھی، شریک، اور اس کی جمع شرکاء. شہید شہداء. فریق فرقاء. علیم علماء. ویسے یہ علماء علیم کی نہیں، عالم کی جمع عام طور پر بتائی گئی ہے. بہرحال بن سکتی ہے علیم کی بھی علماء وزن کو دیکھتے ہوئے. تو دورائیں. رحیم کی جمع رحماء. شریک کی جمع شہید شہداء. فریق فرقاء. علیم علماء. پانچویں وزن فعول، یہاں تنوین کے ساتھ آئے گا. کتاب کی جمع کتب. رسول کی جمع رسل. ذلول کی جمع ذلل. یہ تین مثالیں ہیں. تو جتنا کم استعمال ہے اتنی کم مثالیں آ رہی ہیں. قرآن کے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو جو قرآن میں کم ہے اس کی مثالیں کم آ رہی ہیں. چھٹا وزن ہے افعلا. نبیٌ کی جمع انبیاء. نبیٌ کی جمع انبیاء. غنیٌ کی جمع اغنیاء. شدیدٌ کی جمع اشداء. اصل میں یہ بھی اشدداء تھا، تو دو دال آگے تو وہ مرج ہو گیا اشداء. ٹھیک. اور فعل بھی جمع کے اس میں استعمال ہوتا ہے. بصلۃ کہتے ہیں پیاز، انین کو، اس کی جمع بصل. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بقرۃ بقر. عدسۃ عدس، دال کو کہتے ہیں. ٹھیک. اور فعل فعل. اغلف کہتے ہیں پردے کو، غلاف کو، یا غلاف بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو دونوں اغلف اور غلاف دونوں واحد ہیں، اور اس کی جمع آئے گی غلف. قالوا قلوبنا غلف. اور فوم کہتے ہیں گندم کو، فومتن، اور اس کی جمع فوم. یہ بھی فعل فوم. بقلها وقثائها وفومها. ٹھیک ہو گیا. یہ تھے کچھ جمع، اور کچھ متفرق ہیں، یہ ڈیفرنٹ آئیں گے. باہر سے ابحر. باہر کی ایک جمع ہم نے دیکھی ہے بحار، تو ایک جمع ابحر بھی آ رہی ہے. نفس کی جمع نفوس دیکھی ہے، انفس بھی آ گئی ہے. طعام کی جمع اطعمہ، افعیلہ کا وزن. اور فتح فتن، یا اس کو اگر جب الف لام کے ساتھ لکھے تو لکھا جاتا ہے الفتح. جوان کو کہتے ہیں نوجوان کو. اور اس کی جمع آتی ہے فتیتن. فتیتن. اور اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ فتن کا مؤنث آتا ہے فتات. فاتا الف اور تا گول والی فتح. اور انس کی جمع آئے گی الف تا کے ساتھ، فتیات آ جاتی ہے. قرد بندر کو کہتے ہیں، اور جمع میں دال کے ساتھ آ جائے گا قردتن. کونو قردتن خاسئین. نار آگ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے نیران. انسان واحد ہے، اس کی جمع اناس. حجر حجارتن. ایک دیکھی احجار، اور یہاں پر آ رہی ہے حجارتن. اسیر قیدی کو کہتے ہیں اسارا. وَإِن يَأْتُوكُمْ اسارا. سنتن سال کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آئے گی سینین، سال. تو یہ جمع مکسر ہے. اگلے سبق میں ہو سکتا ہے ہم نے پھر سے جمع مکسر ہی کے مزید پریکٹس کریں، تاکہ یہ ہمیں اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھ جائے، اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نحو والی باتوں کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو آج کا سبق الحمدللہ ہمارے دونوں لیسن کمپلیٹ ہوئے.